اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو مکمل کیا اور پورا کیا۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اور میری ذریت میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ماقبل میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، تقریباً پارے کے شروع سے یعنی ایک پاؤ سے، اور پچھلی آیات تک یہ سلسلہ چلا ہے تفصیلی، جس میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان کی یاد دہانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، لیکن وہ اپنی سرکشی پر اور ہٹ دھرمی پر جمے رہے۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ اور ان سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتے تھے۔ بنی اسرائیل اور یہود وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ یہود یہ کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جیسا کہ آگے آئے گا تیسرے پارے میں کہ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور نصارہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا بڑا مانتے تھے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی ان کو اپنا پیشوا اور بڑا مانتے تھے۔ یہاں تک کہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتے تھے، سبھی مانتے تھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ ماقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ان کا تذکرہ اور ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، مراد اس سے کلمات سے احکامات ہیں، جو احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، چاہے وہ اوامر ہو یعنی جو کرنے کا جس کا حکم دیا گیا، یا نواہی ہو یعنی جس سے منع کیا گیا، جن چیزوں سے، جن باتوں سے، یہ کلمات سے مراد احکامات ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ کلمات سے مراد جو ہے مناسک حج ہیں، جو حج کے جو احکامات ان کو دیے گئے اور جو حکم دیا گیا۔ بعض نے کہا کلمات سے مراد خصال فطرت چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہی گئیں، مثلاً کہ ناخن کاٹنا ہے، اور اسی طرح
کیا نام ہے منہ زیر ناف زیر ناف کے بال کاٹنا ہے، اور اسی طرح ناخن کاٹنا ہے، مونچھ کاٹنا ہے، اور اسی طرح کلی کرنا ہے، اور ناک صاف کرنا ہے، اور مسواک کرنا ہے۔ 10 چیزیں جو خصال فطرت کہلاتی ہیں، سب سے پہلے ان کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو کیا۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو، جو فطری چیزیں جو مسنون ہیں، جس کا حکم بعد میں تمام انبیاء کو دیا گیا، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا، جیسا کہ صاحب جلالین نے یہ بات کہی ہے کہ کلمات سے مراد یہی 10 چیزیں ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا، جیسے آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اور اسی طرح اپنی بیوی کو لے جا کر ایک غیر آباد جگہ میں رکھنے کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کر چلے آئیں۔ ایک بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور اسی طرح پھر بعد میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، بیٹے کو، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور اسی طرح بہت سے احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے۔ آگ میں ڈالا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، دشمنوں کی طرف سے ان لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ یہ ساری آزمائش، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سب کو پورا کیا ہے، یعنی ان سب کو پورا ادا کیا، جو حکم ان کو ملا تھا اسے پورا کر دیا، یا جو آزمائش ان کے ساتھ پیش آئی وہ اس میں پورے اترے اور کھرے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، میں تم کو لوگوں کا پیشوا، امام، مقتدی میں تم کو بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا۔ میں نے بتایا کہ سب جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہود بھی ان کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اسی طرح نصارہ بھی ان کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اسی طرح مشرکین اور مسلمان تو ان کو مانتے ہی ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھیجا گیا ہے، یعنی جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود میں آئی ہیں مسلمانوں کو ان کا حکم دیا گیا، جیسا کہ خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آیا، اور اسی طرح حج کے جتنے احکامات ہیں اور جتنی جگہیں ہیں، خاص طور پر صفا اور مروہ ہے، اور اسی طرح عرفات ہے، منی ہے، یہ سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور نشانیاں ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ میری نسل اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے پیشوا بنا رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میری اولاد اور میری نسل میں سے بھی آپ پیشوا بنائیں۔ چنانچہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی شکل میں وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا بنایا ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی ہزاروں انبیاء آئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد، یعنی مراد عہد امامت، یعنی جو میں نے تم سے یہ عہد کیا ہے کہ میں جو ہے امام بناؤں گا تم کو، اور اسی طرح تمہاری ذریت میں، یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی جو نافرمان ہیں اور کیا نام ہے میرے حکموں پر نہیں چلنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو یہ میرا عہد امامت نہیں پہنچے گا، یعنی میں ان کو امام نہیں بناؤں گا، پیشوا نہیں بناؤں گا۔ جو میرے فرما بردار ہوں گے، جو مطیع ہوں گے، میں ان کو اپنا پیشوا بناؤں گا۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ اور امن کی جگہ بنایا۔ بیت سے مراد بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ اور لوگوں کے امن کی جگہ بنایا۔ لوگوں کے لیے ٹھکانہ کہ لوگ وہاں جا کر، ظاہر ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں قرار پکڑتے ہیں اور وہاں ٹھکانہ لیتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں حج کے موقع پر، اور اسی طرح عمرے کے موقع پر، یا طواف کی غرض سے لوگ وہاں بار بار وہاں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح امن کا ذریعہ بنایا ہے بیت اللہ کو، کہ وہاں پر اگر وہاں کوئی چلا جائے، وہاں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی باہر سے کسی کو قتل کر کے وہاں چلا جائے حرم میں، صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ جو اس کے آس پاس کا علاقہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، اگر وہاں پر کوئی شخص چلا جائے کسی کو قتل کر کے بھی، تو بھی اس کو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، تو بھی اس کو وہاں، اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ وہاں جو بھی چلا جائے وہ مأمون ہو جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا، محترم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہاں کے جو جانور ہیں، وہاں جو پرندے ہیں، یہاں تک کہ وہاں جو گھاس ہے، خضرو گھاس ہے، اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس جگہ کے احترام کی وجہ سے، اس جگہ کے احترام کی جگہ سے، کہ وہ جگہ محترم ہے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ صرف بیت اللہ نہیں بلکہ بیت اللہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، کچھ دور تک وہاں نشان لگا ہوا ہے کہ ہاں یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے، حدود حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے، الگ الگ جگہ ہیں، چاروں طرف سے الگ الگ جگہ ہے، وہاں پتھر لگا ہوا ہے، وہاں نشان لگا ہوا ہے کہ ہاں یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے۔ تو حرم کا ایک دائرہ ہے، ایک ایریا ہے، وہاں جو چلا گیا وہ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اب اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں وہاں اگر کوئی چلا گیا ہے قتل کر کے تو اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اب وہ نکلے گا تو باہر اس سے قصاص لیا جائے گا، وہاں پر قصاص لینا جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ وہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے آس پاس کا علاقہ ہے اور حرم کا علاقہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ پہلے وہ خانہ کعبہ سے متصل تھا اور قریب تھا، بعد میں اس کو تھوڑا سا دور کر دیا گیا اور آج اسی جگہ پر ہے۔ حکم ہے کہ وہاں پر اس کے پاس تم نماز پڑھو، یعنی طواف، جب خانہ کعبہ کا تم طواف کرو تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے 2 رکعت طواف کی جو نماز ہے اس کو وہاں پڑھو، اگر وہاں جگہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر اس سے ہٹ کر کے مسجد میں کہیں بھی تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے یہ حکم دیا ابراہیم کو، عہد لیا یعنی ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب اچھی طرح پاک صاف کرو اور پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے
اور وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ کا گھر بنا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صاف صفائی کا خیال کرنا، اور بلکہ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے گھر میں خوشبو بسانا، اللہ کے گھر میں خوشبو بسانا، یہ جو ہے یہ اللہ کے گھر کے آداب میں سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا کہ تم دونوں یہ گھر تو بنا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوب پاک صاف رکھو۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں تو بن جاتی ہیں، لوگ بڑی بڑی رقمیں لگا کر مسجد بنا دیتے ہیں، لیکن مسجد کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ صاف صفائی کا پتہ چلا مسجد کے اندر کا حصہ، اور خاص طور پر وضو خانے کا حصہ، استنجا خانے کا حصہ، اور اسی طرح دوسری جگہ وہ گندی رہتی ہے، کچڑا رہتا ہے، بدبو آتی رہتی ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ دیکھیے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس کا عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھنا۔ خوب ظاہری پاکی بھی دونوں داخل ہے اس میں، ظاہری پاکی بھی یعنی اس کی ظاہری صفائی ستھرائی کہ اس میں گندگی نہ ہو، باطنی پاکی کہ اس کو جو ہے کہ ہر طرح کے شرک سے، بت پرستی سے، سمجھ کے، اور غلط چیزوں سے اس کو پاک رکھنا۔ طواف کرنے والوں کے لیے اور ٹھہرنے والوں کے لیے، وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی وہاں نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس جگہ کو آپ امن والا شہر بنا دیجیے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، وہاں بسے اور رہے، ظاہر وہاں کوئی شہر نہیں تھا، وہاں کوئی شہر تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو پہاڑ تھا آس پاس، اور کیا نام ہے، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کیا تھا، اللہ کا گھر بنایا اور اس کے بعد دعا کیا کہ اس جگہ کو رب اجعل ھذا، ھذا المکان، اس جگہ کو آپ امن والا شہر بنا دیجیے کہ یہاں لوگ آویں، یہاں رہیں، اور یہاں جو آ جاوے وہ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہاں رہے۔ یہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس شہر کے لوگوں کو آپ پھلوں کا رزق دیجیے، ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ بھی دعا کی کہ جو یہاں آ کر رہیں اس شہر میں، آپ ان کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں، سمجھ گئے، پھلوں کا رزق۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو چٹیل میدان ہے، پتھر ہے، پانی بھی نہیں نکلتا، لیکن آپ کو وہاں ہر طرح کا پھل دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں آپ کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یا پھلوں سے مراد پھر جو ہے یہاں ہر چیز کا ثمرہ ہے، ہر چیز کا نفع ہے، کہ وہاں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب کچھ وہاں پہنچتی ہیں۔ حالانکہ وہاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہنچتی ہے اور پورے سال وہاں ملتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، یہ ان لوگوں کے حق میں کی تھی جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں روزی دوں گا ان کو بھی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں انہیں تھوڑے دنوں نفع اٹھانے دوں گا، اس کے بعد میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لاؤں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف ایمان والوں کے لیے دعا کیا تھا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں میں سب کو روزی دوں گا، دنیا میں ایمان والے ہیں ان کو بھی، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی دوں گا۔ اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ وہاں جو بھی جا کے رہا بسا، اللہ نے سب کو کھلایا، سب کو روزی دی۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی میں روزی دوں گا، اور میں انہیں تھوڑے دنوں نفع اٹھانے دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف انہیں کھینچ کر لاؤں گا، اور انہیں عذاب کی طرف جانے پر مجبور کروں گا۔ یعنی دنیا میں تو میں ان کو نفع پہنچاؤں گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔